السلام علیکم ڈیئر لسنر، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے تم سے تم تک، مصنفہ ہیں طیفور، قسط نمبر 2۔ نقشین جھروکوں والی اور اونچے محرابوں والی حویلی کی طرز پر بنی 2 کنال پر پھیلی یہ وسیع و عریض کوٹھی خان علا یار خان کی تھی۔ سرخ پتھروں سے بنی ہوئی تھی، اس لیے لال کوٹھی کے نام سے مشہور تھی۔ 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ آرزو خان ان کی بے حد لاڈلی تھی کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کے ہاں 3 اولادیں ہوئی تھیں مگر بچی نہیں تھیں۔ اس لیے جب آرزو کی ولادت ہوئی تو خان علا یار خان نے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ صدقہ خیرات اس قدر کیا کہ مانگنے والے دنگ رہ گئے۔ ہر گھڑی دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ زہرا خاتون ان کی دیوانگی پر ہنس دیتی تھی تو کبھی جھنجھلا جاتی، کیونکہ جیسے ہی آرزو کے رونے کی آواز خان صاحب کے کان میں پڑتی، وہ گھر کے جس کونے میں بھی ہوتے دوڑے چلے آتے۔ ملازمائیں پردوں کی آڑ میں ہنستی مگر انہیں ذرا فرق نہیں پڑتا تھا۔ 3 سال تک کندھاری انار جیسے گالوں والی آرزو ان کی محبت کی شدتوں کا مرکز رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی غیر بھی اسے دیکھ کر پیار کیے بنا نہیں رہ پاتا تھا، تو باپ کے تو وہ جگر کا ٹکڑا تھی۔ زہرا خاتون کو تو کبھی ڈھنگ سے موقع ہی نہ مل سکا تھا اس کے لاڈ اٹھانے کا۔ دن میں اتنے بڑے گھر کے 100 جھمیلے اور جب خان صاحب آ جاتے تو بس پھر آرزو انہی کے پاس رہتی۔ آرزو کے بعد اسفند یار آیا اور زہرا خاتون کی ممتا کی تمام تشنگیاں دور کر گیا۔ انہیں بھی کھیلنے کے لیے ایک کھلونا مل گیا۔ خان علا یار خان کی چھاتی بیٹے کو پا کر چوڑی ضرور ہوئی مگر آرزو کی جگہ اسفند یار بھی نہ لے سکا۔ وہ ایسا سیپ تھی جس میں کسی موتی کی طرح خان علا یار خان کی جان بند تھی۔ ہمیں اکثر تکلیف ایسے رشتوں سے ہی پہنچتی ہے جن پر ہم اپنی تمام محبتیں نچھاور کر چکتے ہیں۔ ہم اپنی امیدوں کا گٹھڑ اسی کے کندھوں پر ہی کیوں رکھتے ہیں جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور جب وہ اس کا بوجھ سہار نہیں پاتا تو یکدم اپنی محبت کی گھنی چھاؤں اس کے سر سے سرکا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دل ایسا پتھر ہوتا ہے کہ بھلے وہ تپتی دھوپ میں جلے یا طوفان اس کے قدم اکھاڑ پھینکے، ہمارے دل پر دھرا پتھر کبھی موم نہیں ہوتا۔ خان علا یار خان کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ زہرا خاتون خود بھی پردے کی سخت پابند تھی اور آرزو کو بھی 11 سال کی عمر سے مکمل پردہ کروا کے سکول بھیجا جانے لگا۔ اتنے لاڈ پیار کے باوجود آرزو بے حد سلجھی ہوئی بچی تھی، نہ بیجا ضد کرتی تھی نہ ہی طبیعت میں نخرا تھا۔ کتابی کیڑا تھی، ہر وقت سر کتابوں میں گھسائے رکھتی تھی۔ خان صاحب کو اخبار پڑھ کر سنانا بھی اس کی ڈیوٹی تھی۔ انہیں بہت لطف آتا تھا آرزو کے بھولے بھالے لب و لہجے کو سننے میں۔ نسلاً پٹھان تھے، گھر کے ماحول پر اپنے علاقے کی روایات اور اتوار کا اثر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس لیے بیٹی کو محض میٹرک کروانے کا ارادہ تھا، لیکن جب آرزو نے میٹرک کے امتحانات میں پورے صوبے میں دوسری پوزیشن لی تو خان علا یار خان کا سینہ بھی فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی اور یہیں انہوں نے اپنی روایات سے پہلی بغاوت محض آرزو کی خوشی کے لیے کی، اسے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ آرزو نے بھی انہیں کسی طور مایوس نہیں کیا، وہ پردے کا مکمل اہتمام کر کے کالج جاتی تھی۔ پڑھائی سے لگن اس کی امتحانات کے نتیجوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ یوں آرزو اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے گریجویشن کیا تھا۔ خان علا یار خان کو خاندانی مخالفت کا سامنا رہا تھا، لیکن آرزو کے بہترین طرز عمل کی وجہ سے چند دیگر رشتہ داروں نے بھی اپنی بچیوں کو کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ خان صاحب کو لگا اب آرزو کا بیاہ ہو جانا چاہیے۔ آرزو کی بات اپنے تایا زاد ولی محمد کے ساتھ طے تھی، اس لیے خان صاحب نے زہرا خاتون کو شادی کی تیاریاں کرنے کا عندیہ دے دیا، مگر زہرا خاتون شش و پنج میں مبتلا تھیں۔ آرزو مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس معاملے میں اسفند یار بھی اس کا حامی تھا۔ اس کی اور آرزو کی بہت دوستی تھی، دونوں ایک دوسرے سے اپنے تمام مسائل ڈسکس کرتے تھے۔ آرزو نے سب سے پہلے اسے ہی کہا تھا کہ وہ بابا کو اس کی مزید تعلیم کے لیے راضی کرے، مگر اسفند یار کو شروع سے خان صاحب نے شیر کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا اور اس کے بگڑنے کے خیال سے اسے کبھی فری ہینڈ نہیں دیا تھا۔ وہ تو خود اپنی بات منوانے کے لیے آرزو کا سہارا لیتا تھا، جس کی خان صاحب ہر بات مان لیتے تھے۔ ایسے میں بھلا وہ کیسے آرزو کے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بابا کو راضی کرتا، جبکہ شہر میں ایک ہی یونیورسٹی تھی اور وہ بھی کو ایجوکیشن۔ یہ مرحلہ زہرا خاتون نے سر کرنے کی ٹھانی۔ اس رات کھانے کے بعد خان صاحب کا قہوہ تیار کر کے لے جاتے ہوئے وہ مسلسل ورد کیے جا رہی تھی۔
आरजू और असफंद अलग उनके हाथ पैर फुलाए हुए थे। आज उन्हें हर हाल में खान साहब से बात करना थी, क्योंकि 2 दिन बाद फॉर्म्स जमा करवाने की लास्ट डेट थी और आरजू फिक्र से बेहाल पूरे घर में चकराती फिरती थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो असफंद ने फौरन अपनी पॉकेट से पेन निकालकर दरवाजे के बीच फंसाकर उसे मुकम्मल बंद होने से रोका, ताकि अंदर की आवाज़ बाहर आ सके। वो दोनों बहन भाई दरवाजे से कान लगाए दम साधे बाहर ही खड़े थे। अंदर से कहवे की प्याली से चम्मच टकराने की आवाज़ आई थी, यानी खान साहब ने कहवा पीना शुरू कर दिया था। अब ज़हरा खातून को बात शुरू कर देनी चाहिए, यही तय हुआ था उन दोनों में और ज़हरा खातून में। वो खान, आपसे एक बात कहनी थी। ज़हरा खातून ने तमहीद बांधी। कहो खानम, तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत कब से पड़ गई? वो मोहब्बत से ज़हरा खातून को खानम बुलाते थे। खान, आप आरज़ू से कितनी मोहब्बत करते हैं? ये क्या बेतुका सवाल है खानम, भला तुम्हें अंदाज़ा नहीं? मुझे असफंद यार से ज़्यादा आरज़ू प्यारी है, ये कोई छोटी बात है? बाहर खड़ी आरज़ू ने असफंद को फखरिया पसलियों में टहूका दिया तो वो उसे कीनातोज़ नज़रों से देख कर रह गया। दोनों ने कान दोबारा अंदर से आती आवाज़ों की जानिब लगाए। अगर आपको आरज़ू इतनी प्यारी है खान, तो उसकी शादी से पहले एक और ख्वाहिश पूरी कर दें। खान अला यार खान चौंक कर सीधे हुए, आंखों पर लगी ऐनक और हाथ में थामा सुबह का अखबार दोनों साइड टेबल पर रखे और इस तफहामिया नज़रों से ज़हरा खातून को देखते हुए बोले, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है खानम जो आरज़ू खुद मुझसे नहीं कह सकी? भला मैंने आज तक उसका कहा टाला है? खान, वो आगे पढ़ना चाहती है, MA करना चाहती है यूनिवर्सिटी से। ज़हरा खातून ने झिझकते हुए आरज़ू की ख्वाहिश बयान की, साथ ही कनखियों से मियाँ के चेहरे का जायज़ा लिया। वो कभी भी बात करते हुए शोहर की नज़रों में नज़रें नहीं डालती थी। खान साहब यकदम खामोश होकर किसी गहरी सोच में डूब गए। ज़हरा खातून को यह अंदाज़ा करना मुश्किल था कि आया उनके चेहरे पर नाराज़गी के तासुरात हैं या तफक्कुर के। कुछ देर वो यूं ही बैठे रहे। बाहर खड़े असफंद और आरज़ू की हालत सस्पेंस के मारे ख़राब होती जा रही थी। तभी उन्होंने हुंकारा भरा और बोले, खानम, तुम जानती हो कि पहले ही हमने ख़ानदान भर से बगावत करके अपनी बेटी को पढ़ाया है। अभी तक बड़े भाई साहब हमें इस बात के ताने देते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को उन्हें आरज़ू को इस हवाले से कुछ कहने का मौका मिले। नहीं, मुझे नहीं लगता खान कि वली मोहम्मद इस बात को लेकर कभी भी आरज़ू को ताने देगा। आखिर आरज़ू की देखा देखी उसने भी अपनी बहनों को कॉलेज में दाखिला दिलवाया है। उन्होंने आरज़ू के मंगेतर का हवाला देते हुए कहा, लेकिन खानम, वहाँ लड़के भी हैं, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो? खान अला यार खान की आवाज़ में खदशात बोल रहे थे। इंशाअल्लाह खान, कभी नहीं होगा ऐसा। क्या आपको आरज़ू पर भरोसा नहीं? अपनी बेटी पर तो, लेकिन ज़माने का क्या एतबार? आप अपनी बेटी का मान रखें खान, वो आपका मान कभी नहीं तोड़ेगी। खान अला यार खान कुछ कायल होते हुए खामोश हो गए। अगले 1-2 दिन में ज़हरा खातून ने भी उन्हें मुकम्मल मना के दम लिया। यूँ आरज़ू खान अपने ख़ानदान की यूनिवर्सिटी जाने वाली पहली लड़की साबित हुई। सर से लेकर पैर तक बड़ी सी स्याह चादर में लिपटी आरज़ू खान जिस वक्त अपनी इकलौती दोस्त ज़रमीन के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो उसके हुलिये ने बहुत से स्टूडेंट्स को अपनी तरफ मतवज्जा किया। वो बाएतमाद थी, इसलिए उसे हरगिज़ भी घबराहट नहीं हुई, बल्कि वो बेहद सहल अंदाज में खुद ही सारे डिपार्टमेंट्स छानती रही। इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन हर स्टूडेंट की ज़ुबान पर उसकी आंखों का चर्चा था। नीले कांच से तराशी हुई उसकी गुलाफी आंखों में सहर था। स्याह नकाब में जिगर जिगर करती उसकी आंखों ने कई लड़कियों को पहले दिन ही उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। उनमें से ज़्यादातर उसके चेहरे को देखने के तजस्सुस से निढाल उसकी जानिब बढ़ी थी कि जिसकी आंखों का ये आलम था तो चेहरा क्या गजब ढाता होगा। लेकिन आरज़ू महज बहुत बेतकल्लुफ़ सहेलियों के सामने ही चेहरे से नकाब हटाया करती थी। ज़हीन तो वो शुरू से थी और उसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में उसके क्लास फेलोज़ के अलावा असातिज़ा को भी हो गया। रफ्ता रफ्ता उसका मिजाज देखते हुए बहुत सी लड़कियों ने उससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिशें तर्क कर दी और जो एक आध उसकी और ज़रमीन के साथ दिखाई दे रही थी वो भी बेहद सुलझी हुई और मुहज़्ज़िब थी। बहुत कम वक्त लगा था आरज़ू खान को यूनिवर्सिटी में मशहूर होने में, और तालीमी इदारों का ये अलमिया है कि लेग पुलिंग के गुर यहीं पनपते हैं। पीठ पीछे बुराई करना स्कूल लेवल का टंटा है, जबकि ऊंचे तालीमी इदारों के महाज भी और तर्ज के होते हैं। जर लाला बलोच उन चंद लड़कियों में से थी जिन्होंने इब्तिदा में आरज़ू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया था। उसे बुरा ज़रूर लगा मगर बर्दाश्त कर गई। दर हकीकत वो उसे देखने की ख्वाहिशमंद थी।
زرلالہ فزکس ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، خاصی طرح دار اور شو آف تھی، لیکن پڑھائی میں اچھی تھی۔ بلکہ اس کے گروپ کے 5 افراد لائق اسٹوڈنٹس تھے اور سبھی کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ فاقیہ زرلالہ کی اسکول کے زمانے سے دوست چلی آ رہی تھی اور اب تک تھی۔ وہ زرلالہ سے بری طرح متاثر تھی اور اسی لیے اس کے پیچھے پلو تھامے چلتی تھی۔ زرلالہ کے اسائنمنٹس کا زیادہ بوجھ اسی کے کندھوں پر تھا جسے وہ بڑے شوق سے ڈھوتی آ رہی تھی۔ باقی تینوں لڑکے زرین درانی، قاسم نواز اور عماد لودھی کی ان دونوں سے زیادہ آپس میں بنتی تھی۔ عماد اور قاسم نے پریویس میں ہی بڑی کوشش کی تھی زرلالہ اور فاقیہ سے جان چھڑانے کی، مگر ایک تو وہ دونوں خود ہی زبردستی گروپ بنا کے بیٹھ گئی تھی اور دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ زرین کا زرلالہ پر کرش تھا۔ وہ دونوں لاکھ ناک منہ چڑھاتے مگر زرین اس کے قدموں میں نچھاور ہونے کو تیار رہتا تھا اور فاقیہ تو اس کے صدقے ہر جگہ سما ہی جاتی تھی۔ زرلالہ کو آرزو سے سب سے پہلی پرخاش اسی وقت ہوئی تھی جب ایک دن وہ فاقیہ کے ساتھ کینٹین سے برگرز اور کوک سے بھری ٹرے اٹھائے بطور خاص اکنامکس ڈپارٹمنٹ لے گئی تھی۔ وہاں بالکل الگ تھلگ گھاس کے ایک چھوٹے سے کیتے پر آرزو اور زرمین اپنے گروپ کی باقی 4 لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کے درمیان میں چھوٹا سا کیک رکھا تھا جس پر ایک ہی موم بتی جل رہی تھی۔ شیما کی سالگرہ تھی اور وہ گھر سے خود یہ کیک بیک کر کے لائی تھی اور وہ سب کسی بات پر دھیما دھیما ہنس رہی تھی۔ جیسے ہی شیما چھری کیک کی طرف بڑھاتی اس کے پہلو سے لگی ربیہ فوراً پھونک مار کے کینڈل بجھا دیتی۔ شیما شور مچا دیتی اور دوبارہ سے جلاتی۔ یہ شغل پچھلے 2 منٹ سے جاری تھا۔ بالکل سیدھ میں نقاب کیے بیٹھی آرزو کی آنکھیں ہنس ہنس کر نم ہوئی جاتی تھی۔ زرلالہ کو یہ منظر آگ لگا گیا۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے آگے بڑھی اور اچانک اس نے دھپ سے بیٹھتے ہوئے ٹرے کیک کے اوپر رکھ دی۔ چھوٹا سا کیک اتنی وزنی ٹرے کا بوجھ سہار نہیں پایا اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ ساری ہکی بکی دیکھتی رہ گئی۔ زرلالہ شیما اور ربیہ کے درمیان بیٹھ چکی تھی۔ سینئر ہونے کے الزام میں مسلسل چٹکی بجاتے ہوئے بے تکلفی سے یوں بولی جیسے پرانی دوستی چلی آ رہی ہو۔ ہیلو، آج کا لنچ میری طرف سے۔ مجھے تعارف کروانے کی ضرورت تو نہیں ہے اور تم سب کو میں جانتی ہی ہوں، لیکن تم، اس نے آرزو کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ چلو بھائی چلو مس بیوٹی کوئن، اب تم اپنا سینما دکھا ہی دو مجھے۔ سینما؟ اس نے آرزو کے چہرے کو کہا تھا۔ آرزو کے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں۔ پٹھان تھی، غیرت مند بھی تھی، لیکن تحمل سے بولی، ساری یونیورسٹی کے دیکھنے کے لیے تمہارا سینما ہے نا، یہی کافی ہے، اور اس بدتمیزی کے لیے ہم سب نے تمہیں معاف کیا۔ وہ اپنا بیگ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می، مجھے لائبریری جانا ہے۔ وہ باوقار انداز میں چلتی وہاں سے جا چکی تھی۔ باقی سب نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اپنے بیگز اٹھائے اور اسی کے پیچھے چل دیں۔ پیچھے زرلالہ فاقیہ کے ساتھ غصے سے سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہ گئی۔ سری دفع کرو، آؤ یہ ٹرے لے کر ہم اپنے گروپ میں چلتے ہیں، ساتھ میں یہ کیک بھی لے چلتے ہیں۔ ان کا کیک اب ہم کھا کر بدلہ پورا کریں گے۔ فاقیہ نے للچائی نظروں سے ٹرے کے نیچے دبے پڑے بدحال کیک کو دیکھتے ہوئے کہا تو زرلالہ یکدم پھٹ ہی پڑی۔ باہر میں جاؤ تم بھی اور کیک بھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خبردار جو میرے پیچھے آئی، اکیلا چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے مجھے۔ شہادت کی انگلی سے اسے وارن کرتی وہ تنتناتی ہوئی ایک جانب نکل گئی۔ پیچھے فاقیہ نے چور نظروں سے ارد گرد دیکھا اور جلدی سے کیک کے بچے ہوئے سالم ٹکڑے اٹھائے اور ٹرے میں رکھ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا۔ آرزو خان نے سیکنڈ سیمسٹر میں اس بار مغیث احمد کو بھی چت کر دیا۔ ماننا پڑے گا کہ یہ لڑکی بہت ذہین ہے، بلکہ خوبصورتی اور ذہانت کا امتزاج۔ وہ چاروں کینٹین میں بیٹھے تھے جب قاسم نواز نے ٹیبل پر فولڈر زور سے رکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ بھی گیا اور درمیان میں پڑے سموسوں کو دیکھ کر چٹکارا بھرا۔ زرلالہ نے اسے ترچھی نگاہ سے دیکھا اور بے نیازی سے زرین کے اسائنمنٹس چیک کرنے لگی۔ عماد لودھی نے مسکرا کر سر اٹھایا اور بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعی بہت ذہین ہے۔ ہاں، لیکن تمہیں اس کی خوبصورتی کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ آبزرویشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ قاسم نے آنکھیں پھیلائیں۔ اس کی آنکھیں پوری یونیورسٹی میں مشہور ہیں اور پردے سے باہر اس کے ہاتھ پاؤں کی بے پناہ سفیدی اور بناوٹ ان کی خوبصورتی کا پتہ دیتی ہے۔ اب کوئی اندھا بھی گیس کر سکتا ہے کہ وہ پری چہرہ ہے۔ عماد کو اس کا اتنا جامع تبصرہ ناگوار گزرا تھا۔ وہ آرزو کی دل سے عزت کرتا تھا۔ اس کے دل میں آج تک ایک پل کے لیے بھی یہ چاہ پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھے، بلکہ جب کبھی ایسا کوئی ذکر ہوتا تو وہ بہانے سے موضوع بدل دیتا تھا۔ باقی رہ گیا زرین، تو زرلالہ کی موجودگی میں وہ آرزو کے بارے میں کوئی رائے دے کر ذلیل نہیں ہو سکتا تھا۔
پلیز قاسم یار، وہ بہت اچھی اور نیک سیرت لڑکی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے اس طرح ڈسکس کریں۔ عماد کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ قاسم بھی تائید میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سر ہلاتا دوبارہ سبوسوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس کی نیک سیرتی کا الہام ہوا ہے کیا عماد لودھی؟ اور تم؟ اس نے قاسم نواز کی طرف انگلی اٹھا کر مخاطب کیا۔ تمہاری آبزرویشن کی کیا کہنے؟ ٹینڈے کو شلجم اور شلجم کو اروی کہنے والا قاسم نواز اتنا زیرک کب سے ہو گیا کہ پردے کے پیچھے سے ہی اسے آرزو خان کے جلوے دکھ گئے۔ کیا پتا کہ اس کا چہرہ اس قابل ہی نہ ہو کہ دکھایا جا سکے۔ اس کی بات پر ایک پل کو سبھی کو سانپ سونگ گیا سوائے فاقیہ کے، جو مسلسل ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس بات میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ واٹ ربش! بالآخر عماد ہی بول اٹھا۔ اپنی جلن میں اتنا آگے مت بڑھو زرلالا کہ دوسروں کو تمہاری باتوں سے کوفت ہونے لگے۔ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں آرزو سے حسد ہے، لیکن میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اتنی کہ میرا بس چلے تو میں اسے اپنی بھابھی بنا لوں۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ انگیج ہے تو میں یقیناً ایسا کر گزرتا۔ عماد نے زرلالا کو محض چڑھانے کی خاطر اس کی دکھتی رگ مسل ڈالی تھی۔ سب جانتے تھے کہ زرلالا اس کے بڑے بھائی پر دل و جان سے فدا تھی اور اسی سے قریب ہونے کی خاطر اس نے عماد سے دوستی کر رکھی تھی۔ ایک آدھ بار وہ نوٹس کے بہانے تو کبھی عماد کی سالگرہ پر سب فرینڈز کو ساتھ لے کر وش کرنے کے بہانے اس کے گھر تک بھی ہو آئی تھی، مگر اس کی دال نہیں گلی تھی۔ عباد بہت لیے دیے رہتے تھے، انفیکٹ وہ زرلالا کی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے ان کے درمیان بیٹھنے سے اجتناب کرتے تھے۔ زرلالا ان کا گریز جان کر بھی انجان تھی۔ عماد کا آرزو کی ہر بات کو سراہنا زرلالا کے دل میں نفرت کا بیج بو گیا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کا موازنہ خود سے کرنے لگی۔ اسے دیکھنے کی خواہش محض اس لیے تھی کہ وہ آرزو کا حسن جانچنا چاہتی تھی، آیا اس کی ٹکر کا ہے یا نہیں۔ مگر بات اب یہاں تک نہیں رہی تھی، یہ پرخاش بڑھتے بڑھتے ذاتیات کا رخ اختیار کر چکی تھی۔ عماد کی باتوں نے زرلالا کو جلتے توے پر لا بٹھایا تھا۔ وہ بھناتی ہوئی دونوں ہتھیلیاں میز پر مارتے ہوئے بولی، مائی فٹ! اوقات کیا ہے اس کی؟ تمبو پہن کر وہ معتبر نہیں ہو گئی؟ آدھی یونیورسٹی اس کے حلیے سے بیزار ہے، سمجھے تم؟ اس کے سر سے لگی بجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس آدھی یونیورسٹی نے جب انگور کھٹے دیکھے تبھی بیزار ہو کر چلتے بنے، اور تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تم پر بھی یہ مقولہ فٹ بیٹھتا ہے۔ یا پلیز چینج دا ٹاپک۔ زرین مسلسل زرلالا کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات سے خائف ہوتے ہوئے بولا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بے حد خراب موڈ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور عماد کو چیلنج کرتے ہوئے بولی، تم نے اس کی جتنی وکالت کرنی تھی کر لی عماد لودھی، اب میں۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی ٹھونکی۔ زرلالا بلوچ ساری یونیورسٹی کو آرزو خان کا چہرہ دکھا کے رہوں گی۔ کیسے؟ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اس کے سامنے پھنکارنے کے بعد جا چکی تھی، اس کی چمچی بھی پیچھے پیچھے نکل گئی تھی۔ زرین خفا خفا سا عماد اور قاسم کو دیکھ رہا تھا۔ قاسم نے 100 واٹ کے انداز میں کندھے اچکا دیے تھے، مگر بظاہر نارمل نظر آتے عماد لودھی کو اندر ہی اندر فکر لاحق ہو گئی تھی۔ زرلالا منتقم مزاج لڑکی تھی اور آرزو کی وہ عقیدت کی حد تک عزت کرتا تھا۔ اسے کبھی بھی گوارا نہ ہوتا کہ اس فضول سی تکرار کے پیچھے اس کا کوئی نقصان ہوتا۔ اس نے دل میں اپنے بڑے بھائی سے اس بارے میں بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ اس یونیورسٹی کا پوزیشن ہولڈر ایکس اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا، جیم سٹون عباد لودھی۔ مراد کشمیری یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کا وائس پریزیڈنٹ تھا، انتہائی شاطر اور عیار شخص تھا۔ آئے روز یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ مچائے رکھنا اس کا شوق تھا۔ یونین کا پریزیڈنٹ زہیر اتنا ایکٹیو نہیں تھا ایسے کاموں میں جتنا کہ یہ الٹے سیدھے پنگے لینے میں شہرت رکھتا تھا۔ پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، اگر ایگزامز میں نمبرز حاصل کرنا اس کے لیے کبھی بھی بڑا ایشو نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کئی سال اس کا بڑا بھائی سرمد کشمیری یونیورسٹی کو جونک کی طرح چمٹا رہا تھا۔ وہ عماد لودھی کے بڑے بھائی عباد لودھی کا بیچ میٹ تھا، مگر دونوں کا آپس میں زبردست ٹکراؤ رہتا تھا۔ سرمد کشمیری عباد لودھی کی ہر دل عزیزی سے بری طرح خائف رہا کرتا تھا۔ عباد اساتذہ اور طلبہ میں یکساں مقبول تھا۔ وہ بہترین ڈیبیٹر اور باسکٹ بال پلیئر رہ چکا تھا۔ زرلالا بلوچ تب یونیورسٹی میں نئی تھی، مگر عباد لودھی پر بری طرح فریفتہ تھی۔ عباد لودھی کی تربیت ان خطوط پر نہیں ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی راہداری میں لڑکی کے ساتھ ٹہلتا پھرے، لہٰذا زرلالا کو کوئی رسپانس نہ مل سکا۔ عباد لودھی بہترین تعلیمی ریکارڈ بنانے کے بعد یہاں سے رخصت ہوا، مگر اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے دلوں میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ سرمد اس کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے دوران تعلیم بارہا اسے چھوٹے موٹے نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکا تھا۔ اب وہ خود تو جا چکا تھا، مگر اپنا بھائی پلانٹ کر کے گیا تھا۔
مراد کشمیری اس سے 4 ہاتھ آگے تھا۔ سرمد محض فتنہ پرور تھا اور لڑکیوں سے ذرا فاصلے پر ہی رہتا تھا، جبکہ مراد کشمیری میں لڑکیاں گھیرنے کی صفت بھی پائی جاتی تھی۔ اور چند دن جاتے تھے جب پوری یونیورسٹی نے زرلالہ بلوچ اور مراد کشمیری کو پہلو پہ پہلو دیکھا۔ وہ دونوں مستقل ساتھ دیکھے جانے لگے تھے۔ زرین درانی اس صورتحال سے خاصا رنجیدہ تھا۔ عماد اور قاسم اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتے تھے، مگر اسے زرلالہ کے منہ پھیرنے کا دکھ نہیں جاتا تھا۔ صرف عماد تھا جسے زرلالہ اور مراد کے ساتھ میں کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ زرلالہ کی دھمکی کو بھولا نہیں تھا، بلکہ اس دن کے بعد سے اس کے حواس زیادہ چوکنے تھے۔ آرزو خان کی نیک نامی کی بدولت اس کی یونیورسٹی میں جو عزت تھی، اس کی غائبانہ حفاظت اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اور پھر کچھ دن بعد ہی اسٹوڈنٹ یونین کی طرف سے بک فیسٹیول ارینج کیے جانے کا اعلان ہوا۔ طلبہ میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ عباد کی چھٹی حص اسے خبردار کرنے لگی۔ بک فیسٹیول ہمیشہ سال کے اختتام پر ارینج کیا جاتا تھا، اور اب یوں اچانک بے وقت اس سرگرمی کا مطلب سمجھ سے باہر تھا۔ انہی دنوں عباد نے مراد کو آرزو کے ڈپارٹمنٹ کے چکر کاٹتے دیکھا، اور آرزو خانوں سے جہاں دکھائی دے جاتی وہ آس پاس منڈلانے لگتا۔ اس بات کا آرزو کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا، مگر عماد نے اس بات کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے اپنا شبہ قاسم اور زرین سے بھی شیئر کیا تھا۔ زرین ان دنوں تازہ زرلالہ کی وجہ سے دل پر زخم کھائے بیٹھا تھا، اس لیے اس نے عماد کو سارے معاملے کی تہہ تک جانے اور اندر کی خبر حاصل کرنے کا یقین دلایا تھا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ خان الایار خان اور زہرا خاتون کھانے کی میز پر ہلکی پھلکی گھریلو بات چیت کر رہے تھے جب گفتگو کا رخ ولی محمد کی جانب مڑ گیا۔ اس نے نیا کاروبار شروع کیا تھا اور خان الایار خان بھتیجے کی کاوشوں سے بے حد خوش تھی۔ آخر کو کل اپنی ہی بیٹی سکھی رہتی۔ اسفند نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے شوق نظروں سے سامنے بیٹھی بہن کو دیکھا، مگر ایسے نازک مواقع پر آرزو ہمیشہ طرح دے جاتی تھی، کبھی نظر سے نظر نہ ملاتی، مبادہ باپ کے سامنے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ اسفند نے 1-2 بار گلا کھنگار کے اسے متوجہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ الٹا آرزو نے ٹیبل کے نیچے سے چمچ کھینچ کر اس کے گھٹنے پر دے مارا۔ وہ بیچارہ بلبلا اٹھا۔ اس سے پہلے کہ یہ کاروائی طول پکڑتی، فون کی بیل نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسفند تیزی سے اٹھا اور کال اٹینڈ کر کے وہیں سے آرزو کو آواز دی۔ کال ہے تمہاری، کوئی جویریہ بات کر رہی ہے۔ آرزو حیران ہوتی فون تک آئی جو ڈائننگ ٹیبل سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ ہیلو کون؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں مردانہ آواز سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ تمہارا چاہنے والا، دیکھو پلیز بند مت کرنا ورنہ میں کال کرتا رہوں گا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں آرزو، میری نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ سارا دن یونیورسٹی میں میری نگاہیں تمہارا ہی طواف کرتی ہیں۔ تم میرے دل کی داستان سنو تو دنگ۔ اس کی آخری بات پوری ہونے سے پہلے ہی آرزو کال رکھ چکی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں بری طرح پسیج چکی تھیں، چہرے سے یکدم سارا خون نچڑ گیا تھا۔ زردی چھائے چہرے کے ساتھ وہ مڑی اور کپکپاتے قدموں سے بمشکل واپس کرسی تک آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بھی مستقل کپکپاہٹ تھی۔ سبھی کا دھیان یکدم اس کی طرف ہو گیا تھا۔ خان الایار خان کی زیرک نگاہی نے اس کی ظاہری حالت سے کسی گڑبڑ کا اندازہ کر لیا تھا، اسی لیے جب فوراً ہی دوبارہ کال آئی تو انہوں نے کسی کو بھی پک کرنے سے منع کر دیا اور خود اٹھ کر فون تک گئے۔ ان کی ہیلو کے جواب میں نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا، مگر آرزو اتنی سی دیر میں مرنے والی ہو چکی تھی۔ زبان خشک ہو کر تالو سے جا لگی تھی۔ اسے نہ کچھ سجھائی دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ ایسی سنگین صورتحال کا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اس نے۔ پتہ نہیں کس وقت خان الایار خان واپس آ کر بیٹھے اور اسے سرد آواز میں مخاطب کرتے ہوئے بولے، آرزو بچے، آج کے بعد تمہارے لیے گھر پر کسی لڑکی کی بھی کال نہیں آنی چاہیے۔ تمہاری جو دوستیں تمہیں کال کرتی ہیں ان سے بھی کہہ دو کہ اب گھر کا فون خراب ہو چکا، یا انہی لڑکیوں سے نمبر آگے سے آگے جاتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جواب میں اس نے خشک لبوں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے حواس تو اس وقت ویسے ہی شل تھے، دماغ میں مسلسل اس لڑکے کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ اسفند ساری صورتحال بھانپ گیا تھا اور اسے اس وقت آرزو کی دلی کیفیت کا بھی بخوبی اندازہ تھا۔ اس نے فوراً کوئی دوسرا موضوع چھیڑ کر باپ کا دھیان بٹا لیا تھا۔ زہرا خاتون البتہ کنکھیوں سے آرزو کے چہرے کو تک رہی تھی جو خوف اور پریشانی کے باعث زرد ہو رہا تھا۔ انہیں اندر ہی اندر ابال سے اٹھنے لگے۔ ایک سوچ پوری شدت سے ان کے دماغ میں ابھری کہ کہیں آرزو کو مزید پڑھانے کے فیصلے کو وقت ان کے گلے کا توق نہ بنا دے، مگر ایسا سوچنا قبل از وقت تھا۔ اپنے وہم کو جھٹک کر وہ دوبارہ خان صاحب کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ آج یونیورسٹی سے گھر جلدی واپس آ گیا تھا۔ زرلالہ کی حرکتیں اسے اب دہشت دلانے لگی تھیں۔
آرزو کے لیے فکر بھی لاحق ہوتی کہ مفت میں اس کی انتقام فطرت کا شکار ہونے جا رہی تھی۔ وہ اسے باخبر کرنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس زرلالہ کی مشکوک سرگرمیوں کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اسے تو پورا یقین تھا کہ مراد کشمیری کے ساتھ بے وقت بک فیسٹیول ارینج کروانے کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مگر اس بات کو وہ اوروں کو سمجھانے سے قاصر تھا اور اب اس کا ایک ہی حل سجھائی دے رہا تھا کہ عباد بھیا سے بات کرے۔ وہ یونیورسٹی کے ان بریلینٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھے جنہیں آج بھی یونیورسٹی کے اساتذہ اور سینئر پروفیسرز یاد کرتے تھے، اور جو کبھی وہ یونیورسٹی چلے جاتے تو بے حد پذیرائی ملتی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں امی کے پاس گیا تھا۔ ان سے مل کر وہ عباد بھیا کی اسٹڈی میں چلا آیا۔ عباد کو نئی جاب ملی تھی اور اگلے ہفتے تک جوائننگ دینی تھی۔ ابھی فی الحال فراغت تھی، اس لیے زیادہ تر کتابوں کے درمیان پائے جاتے تھے۔ عماد دھیرے سے دروازہ ناک کرتا اسٹڈی میں داخل ہوا۔ عباد نے ہاتھ میں تھامی کتاب کے پیچھے سے اسے اچنبے سے دیکھا، پھر دیوار گیر گھڑی کو دیکھا تو ابھی یونیورسٹی آف ہونے میں 1.25 گھنٹہ باقی تھا۔ عباد پریشانی سے فوراً سیدھے ہو بیٹھے۔ خیریت چھوٹو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے گھر؟ کہیں جھگڑا تو نہیں ہو گیا کسی سے؟ انہوں نے ایک ساتھ کتنے ہی سوال کر ڈالے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھیا، اور آپ کو پتا ہے کہ میں کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں۔ وہ کچھ بیزار سا وہیں ایک کونے پر رکھے فلور کشنز کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز ہوا۔ وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن انہونیوں کا دور ہے چھوٹو۔ آج کل موڈز میں ٹویسٹ آتے دیر نہیں لگتی۔ وہ شرارت سے بولے تو ان کی بڑی بڑی روشن آنکھیں مزید چمکنے لگی۔ سچ کہتے ہیں آپ بھیا، یہ واقعی انہونیوں کا دور ہے۔ لڑکے تو گنڈا گردی کرتے دیکھے ہیں، لیکن لڑکیوں کو دادا گیری کرتے کب دیکھا تھا؟ عماد کتابوں سے بھری دیوار گیر الماری کو گھورتا ہوا بولا۔ آواز میں آزردگی نمایاں تھی۔ عباد نے اپنی کنپٹی کھجائی اور وہی ہاتھ بالوں میں پھیر کر انہیں سنوارتے ہوئے بولا، یار بات کو کتنا گھمانا پھرانا ہے، کیا اتنی موٹی ہے؟ میرا خیال ہے اب تک اس کی خاصی کیلوریز برن ہو چکی ہوں گی، اس لیے بتاؤ بھی کیا ہوا؟ عباد ٹو دا پوائنٹ بات کہنے اور سننے کا عادی تھا، اس لیے عماد کو گھورتے ہوئے بولے۔ جواب میں عماد نے ساری سچویشن کھول کے رکھ دی، زرلالہ بلوچ کی جلن اور حسد سے لے کر مراد کشمیری کی کمینگی تک۔ عباد کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ وہ خاصے وجیح تھے اور جب تاثرات سنجیدہ ہوتے تب ان کی شخصیت کا چارم مزید بڑھ جاتا تھا۔ عماد تو اپنے بڑے بھائی کا فین تھا۔ عباد نے آنکھیں سکوڑ کر عماد کو دیکھا اور بولے، تم آرزو خان میں انٹرسٹڈ ہو عماد؟ انٹرسٹ اگر اس سینس میں پوچھ رہی ہیں کہ جو عام طور پر لڑکا لڑکی کے درمیان ڈیولپ ہوتا ہے تو ہرگز نہیں۔ مجھے آرزو خان میں اس طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں بس اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ اتنی سلجھی ہوئی اور باحیا لڑکی ہے بھیا کہ کوئی بھی باوقار مزاج کا فرد اس کی طرف دیکھنے سے پہلے 2 بار ضرور سوچتا ہوگا۔ لیکن یہاں زرلالہ نے سارا فساد اسے نہ دیکھ سکنے پر ہی تو ڈالا ہے۔ وہ مکمل پردہ کرتی ہے اور پہلے دن سے اب تک اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ شروع میں زرلالہ نے دوستی کے بہانے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی بھی تو آرزو خان نے لفٹ نہیں دی۔ بس اس کے بعد سے ایک دم وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی۔ میرے ٹوکنے پر الٹا مجھے ہی چیلنج دے دیا کہ اسے بے پردہ دکھا کے رہوں گی۔ اب بھی اس کے چہرے کی رونت اور کرختگی یاد آتی ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ اگر آپ اسے لفاظی نہ سمجھے تو بالکل ویسے جیسے بھائی بہنوں کی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ مجھے آج تک جو بھی لڑکی اچھی لگی میں نے اسے بہن ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے خود ہی ہنس دیا۔ اسے قدرتی طور پر اس رشتے سے لگاؤ تھا۔ وہ تو کبھی کبھی لاڈ میں اپنی امی کو بہن بنا لیتا تھا۔ عباد نے ہنکارا بھرا اور پرسوچ لہجے میں گویا ہوا، تو اب تم اس سارے معاملے کو لے کر اس قدر پریشان کیوں ہو؟ بھیا آپ زرلالہ کو نہیں جانتے، وہ اس بک فیسٹیول کی آڑ میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنے والی ہے جو آرزو کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے۔ تو تم لوگ آرزو کو انفارم کر دو نا۔ سوچا تھا مگر ہم لوگوں کے ڈپارٹمنٹس ایک تو الگ ہیں، پھر آرزو اس قدر لیے دیے رہنے والی محتاط لڑکی ہے کہ کسی لڑکے سے ضرورتاً بھی بات نہیں کرتی۔ یہ معاملہ بتانے اور سمجھانے میں تو پھر کچھ وقت لگے گا اسے۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو یار؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھیا آپ کسی طرح یہ بک فیسٹیول رکوا دیں، کچھ بھی کریں، اپنے پرانے تعلقات کا استعمال کریں، کچھ بھی، کیسے بھی بھیا۔ پاگل ہو گئے ہو عماد؟ بھلا میرے کہنے پر کوئی یہ فیسٹیول کیسے روکے گا اور کیوں؟ کیا وجہ بتائیں گے ہم؟ ہمارے پاس ثبوت ہی کیا ہے کہ زرلالہ کے خلاف؟ بولو۔ عباد کی بات میں وزن تھا۔ عماد چپ سا ہو گیا۔ اسے یوں خاموش اور فکر مند دیکھ کر وہ خود ہی بولا، اچھا دیکھتا ہوں، کل چکر لگاتا ہوں یونیورسٹی کا، پروفیسر صدیقی کے ساتھ وائس چانسلر کے پاس آؤں گا، ان کو قائل کرنے کی کوشش کر دیکھتے ہیں،
لیکن یہ میں تمہیں بتا دوں کہ یہ سب کرنا بیکار ہوگا، تمہیں کوئی دوسرا راستہ دیکھنا ہوگا۔ مثلاً؟ عماد نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ آرزو تک کسی طرح زرلالہ کے عزائم پہنچاؤ، ہو سکتا ہے اگر اسے پتہ چلے تو وہ فیسٹیول میں شریک ہی نہ ہو۔ کوئی فائدہ نہیں بھیا، عماد مایوسی سے سر دیوار گیر الماری کے ساتھ ٹیکتے ہوئے بولا۔ آج تیسرا دن ہے، چھٹی پر ہے وہ، اور فیسٹیول پرسوں ہے۔ اگر کل آرزو آ گئی تو بات کی جا سکتی ہے، مگر قاسم نے اس کی فرینڈ سے معلوم کیا تھا، وہ بھی پریشان تھی۔ بتا رہی تھی کہ اس کی ادے سے پتہ چلا ہے کہ اسے بخار ہے، لیکن فون پر بات نہیں ہو پا رہی، اور اتنی چھٹیوں کے بعد پرسوں اس کے آنے کے خاصے چانسز ہیں، رائٹ؟ عباد کے سوال کے جواب میں اس نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگر ایسا ہے تو پرسوں میں بھی توقیر اور حیدر کے ساتھ آؤں گا۔ توقیر کی مراد کشمیری کے بڑے بھائی سے خاصی الیگ سلیگ ہے، وہ مراد کو دیکھ لے گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹو کہ یہ سب تمہارا وہم ہو، اس دن کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہو، اس لیے ٹینس مت ہو، دیکھتے ہیں۔ عباد نے تسلیہ میں اس لہجے میں عماد کو نارمل کرنا چاہا، وہ دھیرے سے مسکرا دیا، لیکن اندر اندر وہ شدید خائف تھا، کچھ تھا جو اسے بری طرح بے چین کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نظر بڑے بھائی پر ڈالی جو اب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دوبارہ سے کتاب میں غرق ہو چکے تھے۔ نیوی بلو شلوار قمیض کی آستینیں فولڈ کیے اور اوپری 2 بٹن کھولے، عباد کے وجیح چہرے کو دیکھ کر بے اختیار ایک خیال عماد کے دماغ میں سرسرایا، جسے اس نے لاہور پڑھ کے جھٹک دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی تقدیر زبان سے نکلے الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ محض خیالات ہی اس کی مہار موڑ دیتے ہیں۔ زہرا خاتون دھیرے سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے آرزو کو بخار میں پھنکتے، آج فجر کے بعد کچھ حرارت کم ہوئی تھی، اور صبح کے 10 بجے تک اس کا بخار بالکل اتر گیا تھا، مگر نکاہت بہت تھی۔ سارا گھر پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ خان اللہ یار خان دن میں کئی چکر اس کے کمرے کے لگاتے اور ہر بار اس کے سرہانے بیٹھ کر ایک ہی فکرہ دہراتے۔ تم نے کس بات کی پریشانی لی ہے میرا بچہ؟ تمہارا باپ زندہ ہے، تمہاری ڈھال بھی اور تلوار بھی، اپنے ذہن سے ہر خوف چھٹک دو۔ خان صاحب کو اس رات آنے والی فون کال کے بعد اپنے لہجے میں چھپے شک اور درستگی پر شرمندگی تھی۔ بھلا انہیں اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں تھا کیا، جس کے اعصاب اتنے نازک تھے کہ اسی رات بستر پکڑ لیا؟ مگر ان کی ہر طرح کی تسلی دلاسے کے باوجود آرزو کے اندر انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ رانگ کالز آنا بند نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس کے بابا جان کی آنکھوں میں تشویش نہیں تھی، بس اسی کے اندر وسوسے پنجے گاڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس نے ان 3 دنوں میں سہیلیوں کی آنے والی کالز بھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس کا جی تو یونیورسٹی سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ اس وقت تو ماشاءاللہ طبیعت بہت بہتر لگ رہی ہے میری جان کی۔ آرزو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ زہرا خاتون محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی اس کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور ناشتے کی ٹرے آرام سے اس کی گود میں رکھ دی۔ نہیں ادے، میرا جی نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ آرزو نے بیزاری سے ٹرے پرے کرنا چاہی تو زہرا خاتون نے اسے گھڑکا۔ جی ہے یا نہیں، کھانا پڑے گا، تمہارے داجی نے کہا ہے شام تک ان کی لاڈلی بالکل ٹھیک ٹھاک، انہیں کمرے سے باہر چاہیے۔ چل میرا بچہ کھا لے تھوڑا سا۔ اب وہ اسے پیار سے کہہ رہی تھی۔ آرزو نے بے دلی سے ابلے ہوئے انڈے کا لقمہ لیا۔ زہرا خاتون کا جی بھرا آیا، کیسے 3 دن میں پیلی پڑ گئی تھی اس کی رنگت۔ انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور بولی، اپنے داجی سے ناراض نہ ہو میری گڑیا، میں تمہاری ماں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اندر ہی اندر ان کی بے اعتباری پر ان سے خفا ہو، مگر یہ مت بھولو کہ وہ کیا ہیں اور کون ہیں۔ وہ مرد ہیں آرزو، انہوں نے سب سے ٹکر لے کر تمہیں اس تعلیمی ادارے میں بھیجا ہے، انہیں تم پر پورا بھروسہ ہے مگر حالات پر نہیں۔ اور پھر پہلی بار اس گھر میں ایسی رانگ کال آئی تھی، ان کو غصہ آنا قدرتی تھا۔ ادے مجھے اب یونیورسٹی نہیں جانا، میرا جی پلٹ گیا ہے، وہ بے چارگی سے بولی تو زہرا خاتون نے اس کو ٹھوڑی سے تھامتے ہوئے محبت سے کہا، آرزو بیٹا تمہاری وجہ سے ہمارے خاندان کی کتنی ہی بچیوں کے لیے پڑھنے کی راہ ہموار ہوئی ہے، اب اگر تم ہی جی چھوٹا کر لو گی تو سب اس بات کو غلط مانی پہنائیں گے، اس ٹوہ میں لگ جائیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو تمہیں اچانک سے پڑھائی چھوڑ دینی پڑی، تمہارے داجی کس کس کو صفائیاں دیتے پھریں گے۔ اس کے اترے چہرے پر نیم رضامندی دیکھتے ہوئے زہرا خاتون نے اس کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی چومی اور کہنے لگی، تمہاری سہیلی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی پرسوں کوئی کتابوں کا فنکشن ہے تمہاری یونیورسٹی میں۔ کتابوں کا فنکشن نہیں ہے آدے، ایک فیسٹیول ہے۔ آرزو کو لفظ فنکشن پر ہنسی آ گئی۔ زہرا خاتون بھی خوش ہوتے ہوئے بولی، دیکھ جیسے چاند کو گدگدا دیا ہو، ایسے ہنستی ہے میری پری۔ اب کل کا دن مزید آرام کرو اور پرسوں سے یونیورسٹی جاؤ، ٹھیک؟
और आरज़ू ने थक कर इस बात में सर हिला दिया। ज़ारा खातून उसकी पेशानी चूम कर उठी और उसका कमरा समेटने लगी। आरज़ू खाली खाली नजरों से उन्हें देखती रही। उस लड़के की आवाज़ अब भी बाज़गश्त बनकर उसके दिमाग में चकराती थी और उसे अजियत के एहसास से दो चार कर देती थी। और ये राउंड कॉल्स का सिलसिला कौन सा बंद हुआ था, बल्कि उस दिन के बाद से ज्यादा जोरों शोर से जारी था। बस अब यह था कि खान अलायार खान ने इस बात पर रद्द अमल देना बंद कर दिया था और असफंद को फोन नंबर बदलवाने का कह दिया था। मगर आरज़ू के दिल में बैठा खौफ उसे किसी अनहोनी का धड़का लगा रहा था। सहरा खातून को अंदाजा होता कि वो अपनी बेटी को परसों के बाद सारी उम्र के लिए खो देंगी तो उसे हमेशा के लिए सीने में छुपा लेती। मगर कुछ अनहोनियां होने के लिए होती हैं। किस्मत पलटने का फैसला कर ले तो उसका रद्द ना दवा से होता है ना दुआ से। वो तीनों मुतफक्किर से कैंटीन में बैठे थे जो इस वक्त तकरीबन खाली पड़ी थी। बुक फेस्टिवल का एहतमाम खासे बड़े पैमाने पर किया गया था और सारी यूनिवर्सिटी जैसे वहीं ग्राउंड में टूटी पड़ रही थी। अमाद को शिद्दत से आरज़ू का इंतजार था जो अभी तक कहीं दिखाई ना दी थी। भैया ने उसे कहा था जैसे भी हो वो तीनों उसके आसपास रहें जब तक सारी सूरत हाल समझ में ना आ जाए। अमाद तो भैया का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा था कि वो फेस्टिवल शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे, मगर अभी तक उनका कहीं पता ना था। कासिम और जुरैन भी दोनों गुटाए हुए बैठे थे। तभी उसे दूर से अबाद भैया आते नजर आए। उनके साथ इस वक्त और कोई नहीं था। वो अकेले ही उसे ढूंढते इस तरफ आ रहे थे। करीब आने पर वो तीनों उनके इस्तकबाल को उठ खड़े हुए। इबाद ऐसे स्टूडेंट रह चुके थे इस यूनिवर्सिटी के जो अपकमिंग्स के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते थे। वो तीनों से मिलने के बाद वहीं चेयर घसीट कर बैठ गए। कासिम और जुरैन से बहुत अपनायत के साथ हालचाल पूछने के बाद बोले, मैं सारा राउंड लगा कर आया हूँ यार छोटू, मुझे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं लगी फिलहाल। बाकी तुम लोग नजर रखो उन लोगों पर और उस आरज़ू बीबी का भी पूरा ध्यान रखो। कोई फायदा नहीं भैया, इतनी भीड़ में ना तो हमें जलाला बलोच दिखाई दी और ना नामुराद कश्मीरी। अमाद मायूसी से बोला, और ना ही आरज़ू का कुछ पता है कि आया वो आई भी है या नहीं। कासिम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। तो फिर ठीक है, उठो तुम लोग। इबाद ने खड़े होते हुए उन तीनों से कहा, मैं डीन के ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बारी बारी सब डिपार्टमेंट का चक्कर लगाता हूँ। कोई ऐसी वैसी बात हुई तो देख लूंगा। तुम लोग वहां हजूम में उन लोगों को फोकस करो। वो तीनों इस बात में सर हिलाते उठ खड़े हुए। उनका रुख ग्राउंड की तरफ था, जबकि इबाद डीन के ऑफिस की तरफ जाते जाते ऑडिटोरियम की तरफ चल दिए। न जाने क्यों उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। शायद ये उनका वहम था, लेकिन उन्होंने जैसे उस तरफ कुछ साए मुड़ते देखे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो खुद कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। वो यूनिवर्सिटी आ तो गई थी, मगर उसके दिल को पंखे लगे थे। जैसे घबराहट थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक जी में आ रहा था कि अभी ऑफिस जाए और घर कॉल करके इस फंद को बुलवा ले। इसी शशोपंज में वो भीड़ से बचती बचाती साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर वहीं आकर बैठ गई जहां उनका ग्रुप बैठा करता था। शीमा से बात हुई थी तो उसने यही कहा था कि वो लोग यहीं इकट्ठी होंगी, मगर अभी तक वहां कोई भी नहीं आई थी। इक्का दुक्का स्टूडेंट्स आसपास दिखाई दे रहे थे, वरना सारा डिपार्टमेंट सुनसान पड़ा था। उसे वहशत होने लगी। अपना नकाब ठीक करती वो खड़ी हुई और बैग को कंधे पर डालकर वहां से जाने ही लगी थी जब उसे किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी, आप आरज़ू खान है ना? आरज़ू पलटी और पुकारने वाली का चेहरा देखा। ये सीनियर स्टूडेंट थी और शायद फिजिक्स डिपार्टमेंट की थी। उसने तायद में सर हिलाया तो वो लड़की उजलत में बोली, आरज़ू तुम्हारा पूरा ग्रुप वहां ऑडिटोरियम में बैठा है, सब वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मुझे भी राह चलते उन्होंने कहा था कि अगर तुम कहीं दिखाई पड़ो तो तुम्हें बता दूं। आरज़ू की जान में जान आई। वो थैंक्स कहकर तेजी से ऑडिटोरियम की जानिब बढ़ी। कुछ इतने दिन बुखार रहने की वजह से नकाहत तो कुछ तेज तेज चलने की वजह से उसका सांस बुरी तरह फूलने लगा। उसकी आंखों के आगे तुरमुरे से नाच रहे थे। वो अंदर दाखिल होकर सीधा एक कुर्सी की जानिब बढ़ी और उस पर बैठकर आंखें मूंदकर तेज तेज सांस लेने लगी। उसका दिमाग सनसना रहा था। यूं लगता था जैसे समात और बसारत पर पर्दा सा पड़ गया है। सब कुछ बंद आवाज के साथ स्लो मोशन सीन की तरह चल रहा था। कुछ पल लगे उसे हवास बहाल करने में। आंखों को चादर के पल्लू से रगड़कर उसने इर्द गिर्द देखा तो पूरा हाल खाली पड़ा था। खाली कुर्सियों का ढेर था जो आपस में बेढंगे अंदाज में गुत्थम गुत्था हुई पड़ी थी, यूं जैसे उन्हें किसी ने आड़ के लिए ऐसे रख दिया हो। उसका दिल एक बार डूब कर उभरा। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर खड़ी हुई और वापस दरवाजे की तरफ मुंह फेरा तो पैरों से जान निकल गई। दरवाजा बंद था और यकीनन गैर महसूस अंदाज में बाहर से बंद किया गया था। नकाब के पीछे उसके होंठ मारे खौफ के एक दूसरे से चिपक कर रह गए। उसे ख्याल आया कि यहाँ महज यही एक दरवाजा नहीं है। वो तेजी से दूसरे दरवाजे की सिमत आई तो वो भी बंद था।
تیسرا جو حال کی پچھلی جانب تھا وہ ویسے ہی مستقل بند رہتا تھا. اسے یقین ہو گیا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کسی کی بھی کچھ غلط کرنے کی پلاننگ تھی تو ایسا کچھ بھی ہونے سے پہلے وہ خود کو ختم کر لے گی. اس کے شل ہوتے دماغ میں اس رانگ کالز کرنے والے لڑکے کی آواز لہروں کی مانند پھرنے لگی. کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو. شیما، ربیہ، زرمین، کوئی ہے؟ وہ پورے زور سے چلائی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب بن کر امڈ پڑے. اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ چلاتی اس کے پیروں میں کوئی چیز زوردار آواز کے ساتھ آ کر گری. پٹاخ! ایک اور پھر سے اس کے پیروں میں مسلسل پٹاخے پھوٹنے لگے. وہ خود کو بچاتی، چیخیں مارتی، کبھی ایک جانب اچھلتی تو کبھی دوسری طرف. ایسی بدترین صورتحال کا وہ کبھی زندگی میں تصور نہیں کر سکتی تھی. اس کی بدحواسی دھیرے دھیرے عقل سلب کر رہی تھی. اس نے اپنے ڈھیلے ہوتے نقاب کو ٹھیک کیا اور ایک بار پھر دروازہ دھڑدھڑانے لگی. جلتے اچھلتے پٹاخوں کی پٹی یکدم کسی نے اس کے پیروں کے بیچ اچھالی اور اب کے اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی. کوئی پل جاتا تھا کہ وہ گر کے بے ہوش ہو جاتی، مگر اس کے مقتل حواس جھنجھنا اٹھے جب اس کی لمبی چادر کے فرش کو چھوتے کونے پر یکے بعد دیگرے کئی پٹاخے آ کر گرے اور ان کی چنگاریوں سے اس کی چادر نے آگ پکڑ لی. موت اس کی آنکھوں کے سامنے رقصاں تھی اور وہ بے بس سے خود اپنا ہی تماشا دیکھ رہی تھی. اس کی نگاہوں کے سامنے سب گھر والوں کے چہرے پھرنے لگے. خوف کی شدت نے آواز بھی بند کر دی تھی. اس کے پاس محض چند لمحات تھے جن میں وہ فیصلہ کرتی آیا اسے اپنی چادر تن سے الگ کر دینی چاہیے یا یوں ہی موت کو گلے لگا لے. چادر اتار پھینکتی تو اسے بچانے اگر کوئی آتا بھی تو بے پردگی کی حالت میں دیکھتا، اور کیا پتا کہ آنے والوں کی تعداد کتنی ہوتی. چند پل لیے اس نے اور تمام حساب کتاب کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یوں تو پھر یوں ہی صحیح. وہ سمٹ کر دیوار کی جڑ کے ساتھ لگ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی. آگ تیزی سے اس کی چادر کا پلو جلاتی اوپر بڑھتی آ رہی تھی. اس نے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا اور آنکھوں کو بہنے دیا. قدرت مہربان ہوئی اور چند سیکنڈز کے توقف پر ہال کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا، یوں جیسے کسی نے دھکا مار مار کر اسے کھولا تھا. اس نے چہرہ نہیں اٹھایا تھا. اس پر جیسے ہلکی سی غشی طاری ہو گئی تھی. یکدم ارد گرد کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی اور پھر کسی نے اس کی چادر کو لگی آگ کو اپنی جیکٹ اتار کر اسے بجھانے کی کوشش کی. وہ جو کوئی بھی تھا ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہا تھا. آرزو ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی. اس کے سن ہوتے دماغ نے اپنے ارد گرد ڈپارٹمنٹ ہیڈز اور بہت سے سٹوڈنٹس کی آوازیں سنی. سبھی سٹوڈنٹس پر اشتعال آواز میں شور مچا رہے تھے. مارے انہیں، مارے سر، ان لوگوں کی جرت کیسے ہوئی؟ مراد کشمیری ہائے ہائے، مراد کشمیری مرد آباد، مارو انہیں. دھڑا دھڑ کرسیاں گھسیٹی جا رہی تھی اور وہ جو اوپر تلے پڑی کرسیوں کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی تو ان کے پیچھے ہی وہ تمام اعلیٰ کار چھپائے گئے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ مذموم حرکت کی تھی. ان سب کو سٹوڈنٹس زدو کوب کرتے باہر لے کر جا رہے تھے. وہ سب کو سن رہی تھی. سب بآواز بلند یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب مراد کشمیری اور اس کے چیلوں کی حرکت ہے. انہی میں سے کسی نے زرلالہ بلوچ کا نام بھی لیا تھا، مگر وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ سر اٹھا کر سب کو دیکھنے تک کی ہمت کھو چکی تھی. یہ صدمہ الگ تھا کہ اس کے ساتھ آخر یہ سب کیا کیوں گیا. اس نے کسی کو کیا کہا تھا؟ ایکسکیوز می مس آرزو، آپ اٹھیے پلیز. آپ اب سیف ہیں. میں آپ کو گھر پہنچانے کا انتظام کرتا ہوں. پلیز اٹھیں. عباد لودھی اس کے قریب بیٹھے نرمی سے کہہ رہے تھے، مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کریں. اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، آپ پر شکر واجب ہے. گھر جا کر آپ یہ کام لازمی کیجیے گا. اتنی مہربان اور نرم آواز پر آرزو کا دل موم بن کر آنکھوں سے بہنے لگا. اس نے زوردار روتے ہوئے گھٹنوں پر سے سر اٹھایا اور عباد کو دیکھا. نیلگوں سمندر میں تلاطم زوروں پر تھا اور عباد لودھی کا دل بری طرح ڈول گیا. اس کی نیلی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ کوئی بھی ان کی گہرائی میں اتر کر ابھر نہ سکے. آنکھوں کا وار تھا اور عباد لودھی کے لیے کار ہی رہا تھا. وہ دھیرے سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑی ہوئی تو اس کی چادر جو آدھی سے زیادہ جل چکی تھی اسی کا ایک جلا ہوا کونا پیر کے نیچے آ گیا. ذرا سا کھچاؤ آیا اور نقاب سرک کر چاہ زکن تک اس کے نقوش کی جھلک دکھلا گیا. عباد نے ایک جھلک دیکھی اور فوراً آنکھیں میچ کر چہرہ پھیر لیا. کہکشاؤں کے اسرار، تاروں کی تابناکی، چاند کا اجلا پن، دل کا اجالا اور شبنم کے قطرے کی پاکیزگی، یہ تمام استعارے یکجا ہو جائیں تو آرزو خان کے حسن کی تشریح ہوتی تھی. آرزو نے فوراً اپنا نقاب ٹھیک کرنے کے بعد تعصف اور صدمے سے اپنی چادر کی حالت دیکھی. وہ گھر کیسے جائے گی، کیا کہے گی، یہ سوال اس کی ذہنی حالت کو مزید مخدوش کر گیا. اس نے ایک ہاتھ سے اپنا ڈولتا سر تھاما اور لمبے لمبے سانس لینے لگی. عباد کو اس کی سچویشن کا اندازہ تھا. اس نے اپنی جیکٹ اس کے حوالے کی اور بولے،
فی الحال یہ پہن لیں، چادر اتنی زیادہ جل چکی ہے کہ آپ اس سے خود کو مکمل نہیں ڈھانپ سکتی، اس لیے آپ اپنا چہرہ ڈھکیں اور میری یہ جیکٹ پہن لیں، کم از کم آسانی سے گھر چلی جائیں گی۔ آرزو نے ایک نظر اس تاڑ سے لمبے مرد کو دیکھا اور دوسری نگاہ جیکٹ پر ڈالی تو اسے تسلی ہوئی۔ اتنی بڑی جیکٹ تھی کہ اس میں وہ کیا اس جیسی دو اور آ جاتی۔ جیکٹ پہن کر وہ عباد کے ساتھ ہی 2 قدم پیچھے چلتی حال سے باہر آ گئی۔ اسے لگا جیسے قبر سے نکلی ہو۔ پچھلا پونا گھنٹہ اس کی زندگی کا خوفناک ترین وقت تھا۔ اب وہ کچھ مطمئن تھی اور سہل قدموں سے چلتی کاریڈور عبور کر رہی تھی جب اسے سامنے سے زرلالہ بلوچ آتی دکھائی دی۔ اس کی چال میں غضب کا اعتماد تھا۔ رو رو کے آرزو کی آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں یا پھر اس کی بصارت دھوکہ کھا رہی تھی۔ اسے زرلالہ کے پیچھے خان علیار خان اور ولی محمد کے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ موت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، لیکن موت کو محسوس کرنا کیا ہوتا ہے یہ آرزو نے جان لیا تھا۔ زمین اب کسی کے لیے شک تھوڑی نہ ہوتی ہے، ورنہ دنیا کی آدھی بیٹیاں خود دفن ہو چکی ہوتی۔ خان علیار خان قریب آ کر ٹھہر گئے۔ انہوں نے بے حد سرد اور سپاٹ نظروں سے عباد لودھی کو دیکھا۔ عباد اندر ہی اندر اس صورتحال پر پریشان ہو اٹھا۔ یہ سب تو اس کے حق میں بھی اچھا نہیں تھا۔ اسے آنے والے کے تیور بہت کچھ باور کرا رہے تھے۔ ادموئی آرزو کا جی چاہا کہ بھاگ کے اپنے داجی کے گلے لگ جائے اور ان کے سینے میں منہ چھپا کے خود پہ بیتی ساری افتاد کہہ ڈالے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، لیکن خان علیار خان کا ہاتھ رکاوٹ کے طور فضا میں کھڑا ہوا اور اس کے پاؤں منو وزنی ہو گئے۔ اس نے زرلالہ کے چہرے کو جانچا تو وہاں رقصہ شیطانی مسکراہٹ اس کی کارکردگی کا پتہ دے رہی تھی۔ خان صاحب نے تنفر سے بیٹی کے بے حال وجود پر ایک نگاہ ڈالی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب سے 1 گھنٹہ پہلے انہیں فون پر جو اطلاع دی گئی تھی وہ بالکل درست تھی۔ ناسازی تباہ کے باعث آج وہ گھر پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے اسفند کو کالج سے چھٹی کروا کے فیکٹری بھیجا تھا۔ ولی محمد کو معلوم ہوا تو ماں کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گھر پہنچا۔ ہونے والے داماد اور بھتیجے کو دیکھ کر ویسے ہی ان کا خون بڑھ جاتا تھا۔ وہ سب بے حد اچھے ماحول میں باتیں کر رہے تھے جب فون کی بیل ہوئی۔ خان صاحب کی کال اٹینڈ کرنے پر آگے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو انکل، دیکھیں آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کی خیر خواہ ہوں۔ آپ کی بیٹی اس وقت آڈیٹوریم میں کسی لڑکے کے ساتھ بند ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ پلیز یونیورسٹی آ جائیں اور اپنی عزت بچا لیں۔ میں آپ کو خود گیٹ پر ریسیو کر کے وہاں تک لے جاؤں گی۔ یہ لڑکا آرزو کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، بس پاگل بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے آپ یہاں آ جائیں۔ یہ کال نہیں تھی، خان علیار خان کی موت کا مسردہ تھا۔ جو بیٹی ان کا غرور تھی وہی ان کا شملہ آڈیٹوریم کے بند دروازوں کے پیچھے اچھال رہی تھی۔ ان کی آنکھیں یکدم خون رنگ ہوئیں، جسم میں تیش کی وجہ سے کپکپاہٹ اس قدر تھی کہ 2 قدم اٹھانے بھی دشوار محسوس ہو رہے تھے۔ ولی محمد کو صورتحال کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیو کرتا ہوا یونیورسٹی پہنچا۔ وہاں گیٹ پر ہی انہیں زرلالہ مل گئی جو انہیں بخوبی یہاں تک لے آئی تھی، کیونکہ پلان کے مطابق اگر عباد یہاں نہ آتا تو ساری یونیورسٹی کے سامنے بے حجاب آرزو خان اور مراد کشمیری حال میں سے برآمد ہوتے، جو اپنے یار دوستوں کے ساتھ کرسیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ جس وقت آرزو حال میں داخل ہوئی زرلالہ نے بنا آواز باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے فزکس ڈپارٹمنٹ کی ہانی کے ذریعے جھوٹ کہلوا کے وہ آرزو کے سارے گروپ کو لائبریری کی طرف روانہ کر چکی تھی کہ وہاں آرزو ان کا انتظار کر رہی ہے، اور آرزو کو یہ کہلوایا کہ اس کا گروپ آڈیٹوریم میں اس کا منتظر ہے۔ یہ بڑی مہارت سے زرلالہ آرزو کو وہاں لانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ مراد کشمیر اور اس کے ساتھیوں نے آرزو پر پٹاخے پھینک کر اسے بری طرح ہراساں کیا اور پھر آخری حربے کے طور پر مراد نے پٹاخوں کی پٹی اس کی چادر پر اچھال دی۔ اسے یقین تھا کہ بوکھلائی ہوئی آرزو کسی بھی لمحے اب اپنی چادر اتار پھینکے گی، مگر اگلے ہی پل اس نے آرزو کی آنکھوں میں مصمم ارادے کی چمک دیکھی۔ وہ ڈھیلی ہو کر وہیں دیوار کے ساتھ کندھا ٹیکے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھتی چلی گئی۔ مراد کشمیری مارے غضب کے بل کھا کر رہ گیا۔ اتنا کھٹرا کیا تھا اور اب کیا اس حسن کی مورت کو دیکھتا بھی نہ؟ وہ خود اس کی چادر نوچ لینے کے ارادے سے اس کے قریب جانے ہی والا تھا، مگر عباد لودھی کی بے وقت آمد نے مراد کشمیری کا سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ آرزو خان کو دیکھنے کی حسرت بھاپ بن کے اڑ گئی۔ عباد کے پیچھے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کا جتھا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے باہر سے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور وہ اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر خود تیزی سے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلا۔ مگر زرلالہ کا کھیل ابھی باقی تھا، اس کے سارے مورے نہیں پٹے تھے اور اب وہ آرزو خان اور عباد لودھی کے سامنے اپنی آخری چال لیے کھڑی تھی۔ عباد چند قدم آگے بڑھے اور خان علیار خان کو صفائی میں کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ آج شام تک اپنے گھر کے بڑوں کو لے کر نکاح خواہاں کے ساتھ میرے گھر آؤ اور اپنا گن سمیٹ کے لے جاؤ،
वरना कल सुबह का सूरज तुम दोनों को देखना नसीब नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने वली मोहम्मद को इशारा किया और बोले, उसे लेकर आओ वली मोहम्मद, शुक्र करना कि यह गलाजत तुम्हारा मुकद्दर नहीं बनी। खान अलायार खान वापस मुड़े और तेज कदमों से चलते चले गए। पीछे पत्थर हुई आरजू कुछ देर पहले खुद पर बीते इतने बड़े सान्हे पर होशो खिरत से बेगाना नहीं हुई थी, मगर बाप के अल्फाज ने उसके बदन से रूह नोच ली थी। जैसे उसके दाजी ने उसे गंद कहा था, गलाजत बोला था, लेकिन क्यों? उसने किया ही क्या था आखिर? उसके थके हारे एहसाब के लिए ये वार कारी था, लिहाजा वो कदम ब कदम दूर होते खान अलायार खान की पुश्त को तकती जमीन बोस हो गई थी। अपनी जगह साकत और बेयकीन खड़े इबाद लोदी ने एक नजर बेहोश पड़ी आरजू पर डाली और दूसरी वली मोहम्मद पर, जो खुद सर दोनों हाथों में गिराए परेशानी के आलम में बेंच पर बैठा था। इबाद का दिमाग माउफ हुआ जा रहा था। ये कैसी काया पलटी थी एकदम। अच्छी भली पुरसुकून जिंदगी हिचकोलों की जद पर आ गई थी। भला कोई बाप यूं भी करता है? ना सफाई का मौका दिया और ना उससे वजाहत मांगी, बस आनन फानन सूली चढ़ाने का फैसला सादिर करके चलते बने। वो बेबसी से आरजू के लाचार वजूद को तक रहा था और उसकी पुश्त पर जलाला बलोच शशदर सी आंखें फाड़ी खड़ी थी। ऐसा तो उसके प्लान में शामिल ही नहीं था कि आरजू खान को इबाद लोधी से ही ब्याह दिया जाए। वो इबाद लोधी जो उसका ख्वाब था, वो इबाद लोधी जो उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश था। उसने तो सोचा था कि आरजू के बाबा इस सूरत हाल पर हवास वाख्ता होकर उसका निकाह हंगामी बुनियादों पर उसके मंगेतर से ही कर देंगे, या दूसरी सूरत में मुराद कश्मीरी दिल थाल में रखे बैठा था आरजू के लिए। मगर इबाद को खो देने का तो उसने गुमान भी नहीं किया था। भले से वो उसे नहीं चाहता था, मगर कब तक? उसे यकीन था कि एक न एक दिन बिलाखिर वो उसे राम कर ही लेगी। यकीन की जड़ में खलूस को पहुंचना पड़ता है, तब कहीं जाकर मोहब्बत की कोंपल फूटती है। और जरलाला बलोच को मोहब्बत थी ही कब? इबाद लोधी भी उसकी जिद था और आरजू खान भी। आरजू को राह से हटाने के चक्कर में आज उसने इबाद लोधी को हमेशा के लिए खो दिया था। कैलिफोर्निया की शाम अपने साथ धुंध की दबीज तह लेकर उतरी थी। यसार ने आतिशदान को मजीद सुलगाने के लिए उसमें छोटी छोटी लकड़ियां डाली और दोबारा से वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अभी अभी वो तीसरी बार कॉफी बनाकर लाया था। इबाद लोधी ने आज माजी की परत परत उसके आगे खोल कर रख दी थी। पन्नों पर पड़ी धूल झाड़ी जाए तो गले में खराश आ जाती है। इबाद लोधी के लिए आज भी वो वक्त याद करना इसी कदर तकलीफ देता जितनी अजियत उन्हें उस समय महसूस हुई थी। उनकी सालों की नेक नामी को पल भर में धूल चटा दी गई थी। लम्हों में खान अलायार खान का फैसला खबर बनकर पूरी यूनिवर्सिटी में बाज़गश्त करने लगा। सभी जानते थे कि वो दोनों बेकसूर हैं, मगर फिर भी उन्हें सबकी नज़रों में सवाल दिखाई दे रहे थे। बहुत से प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर ने इस मामले को खुद आरजू के घर जाकर निपटाने की ऑफर की, मगर इबाद ने ऐसा करने से रोक दिया। वो खान साहब के अतवार से जान चुका था कि वो अपने फैसले से टस से मस नहीं होंगे, और उसी शाम इबाद अपनी वालदा अमाद और निकाह ख्वां को साथ लेकर आरजू के घर पहुंच गया। खान अलायार खान ने उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आने की भी जहमत गवारा नहीं की। उन तीनों को लान में रखी कुर्सियों पर बिठा दिया गया और अगले आधे घंटे में आरजू के भाई असफंद की मौजूदगी में इबाद और आरजू का निकाह पढ़वा दिया गया। असफंद इस मौका पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता रहा था। उसकी इतनी लाडली बहन यतीमों की तरह इस ताहयात बंधन में बंध गई थी। वो बार बार इबाद का हाथ थाम कर कुछ कहने की कोशिश करता, मगर गले में अटके आंसुओं के फंदे के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। पूरी कोठी जैसे सोग में डूबी थी। कोने खुदरों में खड़े मुलाजिम भी आंसू बहा रहे थे। चंद मिनट बाद असफंद सरतापा सफेद चादर में मलफूफ कोई लाश सी साथ घसीटे लाया। उसने बहन का सर कई बार चूमा, सीने से लगाया। वो रो रो कर माफिया मांगता था, मगर बेइख्तियार था। आरजू के मंजमद वजूद में रत्ती जंबिश नहीं हुई। वो इतनी ही खामोशी के साथ इबाद के संग रुखसत हो गई। जिस घड़ी इबाद की वालदा ने उसे मोहब्बत से थाम कर गाड़ी में बिठाया था, ऐन उसी पल कोठी के अंदर से तेज जनाना चीख की आवाज सुनाई दी। कोई औरत बिलक बिलक कर आरजू को पुकार रही थी। इतने वक्त में वो वाहिद घड़ी थी जब आरजू के मुर्दा तन पर असरअंदाज हुई थी। इबाद ने गोद में धरे उसके मरमरी शफाफ हाथों पर पलकों से आंसू टूट टूट कर गिरते देखे थे। उन्हें शदीद अजियत हुई। किस्मत ने उन दोनों के साथ अजब ही खेल खेला था। उन्होंने चुपके से अपना हाथ आरजू के सर्द हाथ पर रख कर दबाया, यूं जैसे दिलासा दिया हो। आरजू ने अपना हाथ वापस नहीं खींचा था, क्योंकि उसकी तमाम कश्तियां जल चुकी थी। अब जो था यही था, जैसा था गवारा था और सहारा था। इबाद लोधी ने एक तवील सांस भरी और सर सोफे की पुश्त से टेक कर आंखें मूंदते हुए आसूदगी से गोया हुए, ये था वो छल जिसका शिकार तुम्हारे नाना हुए,
اور انہوں نے اپنی سب سے قیمتی متاع میری جھولی میں ڈال دی۔ اور یقین مانو مائی سن کہ تمہاری ماں کو پا کر مجھے احساس ہوا کہ یہ حور اللہ نے چونکہ مجھے دنیا میں ہی دینا تھی اس لیے وہ سب کچھ ہوا، ورنہ دوسری صورت میں تو آرزو مجھے کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ میری کسی نیکی کا انعام ہے آرزو، میری ہر آرزو کی آرزو ہے آرزو، یہ چھل میری کل زیست کا پھل ہے۔ وہ شرارت سے بولتے یسار کو بڑے پیارے اور نٹ کھٹ سے لگے۔ اس نے باپ کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی کی پشت کو عقیدت سے چوم لیا۔ I love you بابا for everything you did for your family۔ یسار اپنی پیشانی پر ان کے ہاتھ سے رگڑتا ہوا بولا۔ عباد لودھی نے آگے جھک کر اس کا گھنے بالوں والا سر چوما اور محبت سے بھینچ لیا۔ بابا داجی تو چلے ناراض ہو گئے، تو کیا ماموں اور نانی نے بھی ماما سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر سوال کیا۔ ہم جب تک پاکستان میں رہے تمہارے ماموں نے 1-2 بار رابطہ کیا تھا، لیکن تمہاری نانی تمہارے نانا کے حکم کی پابند تھیں۔ وہ بیٹی کو یاد کر کر کے روتی تھیں۔ زینیا کی پیدائش پر کسی کے ہاتھ چوری چھپے بہت سا سامان بھجوایا تھا تمہاری نانی نے، مگر تمہاری ماما نے واپس کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے دوبارہ کوئی نہیں آیا، پھر ہم یہاں آ گئے۔ میں نے بھی پیچھے ایسا کوئی رشتہ نہیں رہنے دیا تھا جس کی تڑپ مجھے واپس پاکستان پلٹنے پر مجبور کرتی۔ تمہاری دادی ہمارے ساتھ ہی آئی تھی اور کچھ ہی ماہ بعد تمہارے چاچو بھی اپنی جاب چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ یوں بہت سے چیپٹرز کلوز تو ہو گئے، مگر یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ زندگی کے سلیبس کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو ہر ٹرم میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ ذرا سا وقت گزرتا ہے تو ان کی کشش انسان کو بے حال کر دیتی ہے۔ تمہاری ماما یہاں آنے کے بعد بھی اکثر اکیلے میں رویا کرتی تھیں۔ تمہارے ماموں اسفند بہت پیارے انسان تھے اور آرزو سے بے حد پیار کرتے تھے۔ انہوں نے کسی طرح یہاں کا نمبر حاصل کر لیا، مگر تمہارے نانا کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ انہوں نے تمہارے ماموں کو قسم دے کر آرزو سے رابطہ کرنے سے منع کر دیا، لیکن اسفند نے آخری بار آرزو کو کال کر کے ساری بات بتا دی۔ پھر اس کے بعد وہ کبھی کال نہ کر سکا۔ تمہاری ماما یہاں سے دن میں کئی بار پاکستان اپنے گھر فون کرتی تھیں، اور کبھی تمہاری نانی اٹھا لیتی، کبھی نانا تو ان کی آواز سن کر فون رکھ دیتی۔ یوں بہت سا وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج تمہارے ماموں اسفند کے مرنے کی خبر مل گئی، مگر انا کا پرچم اتنا ہی سر بلند ہے جتنا پہلے تھا۔ کتنا کچھ ہو گیا، میرا بھائی نہ رہا، آرزو کا بھائی چلا گیا، اور اب جب اپنا بھی وقت سر پر کھڑا ہے تب بھی یہ رنجشیں ویسی ہی تر و تازہ ہیں۔ ان کی ہریالی نے خون سفید کر دیے۔ زیادہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ تمہارے نانا نے ساری عمر کے لیے ایک غلط فہمی کے پیچھے بیٹی جیسے پیارے رشتے کو دور کر دیا۔ عباد صاحب نے بات مکمل کر کے آنکھوں کو ملا جن سے تھکاوٹ صاف چھلک رہی تھی۔ انہوں نے بے حد آزردہ دلی سے صوفے سے سر ٹیک کر نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ یسار جانتا تھا کہ کبھی بھولے سے بھی عمار چاچو کا ذکر ہو جاتا تو وہ یوں ہی پل بھر میں جیسے نچڑ جاتے تھے۔ آج سے قریباً 13 سال پہلے عماد لودھی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایئر کریش حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ عماد کی بیوی مراکش سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کو ان کے ماں باپ سے ملوانے مراکش لے جا رہے تھے جب ان کا طیارہ لینڈنگ سے پہلے ہی غفلت کا شکار ہو کر کریش ہو گیا۔ سب پیسنجرز مارے گئے تھے۔ حسان عماد لودھی کا ہی بڑا بیٹا تھا جو فائنل ایگزامز کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اپنے بڑے بابا کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ یسار اور وہ ایک ہی اسکول اور کلاس میں تھے، اور تب کا ان کے گھر آیا حسان لودھی پھر کبھی واپس نہیں جا سکا تھا۔ وہ اتنے بڑے حادثے کے بعد جیسے گنگا ہو گیا تھا۔ شوق کے زیر اثر وہ کئی ماہ تک سب سے کٹ کر اپنے کمرے میں بند رہا کرتا تھا۔ عماد کی موت عباد صاحب کے لیے جان کا صدمہ تھی، مگر انہوں نے حسان کو اس فیز سے نکالنے کے لیے بڑی محنت کی۔ آرزو اور دونوں بچوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آرزو اسے اپنی اولاد کی طرح پہلے بھی چاہتی تھی اور اب تو مزید اس پر ممتا نچھاور کرنے لگی تھی۔ زینیا اور یسار گھر میں حسان کی اہمیت سے خائف ہونے کی بجائے جی جان سے اس کا دل بہلائے رکھتے۔ یوں کچھ وقت لگا، مگر حسان اس ٹراما سے باہر نکل آیا۔ یسار اور حسان کی بہت بنتی تھی، دونوں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ان دونوں نے رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے شوق تک اپنا لیے تھے۔ یسار کو جنون کی حد تک باسکٹ بال پسند تھی۔ حسان نے بھی کرکٹ چھوڑ کر باسکٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ حسان کو ہائیکنگ کا شوق تھا، اس کی دیکھا دیکھی یسار نے بھی یہ شوق پال لیا۔ دونوں کے مزاج میں تضاد ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے مزاج کو خود پر اوڑھے ہوئے تھے۔ یسار بیٹھا بیٹھا سوچ کا گھوڑا دوڑاتا کہاں سے کہاں نکل گیا تھا۔ اس نے ایک نظر عباد لودھی پر ڈالی تو صوفے کی بیک سے سر ٹیک کے اونگ رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں اٹھا اور اندر سے جا کر ہلکا سا کمفرٹر لایا۔ ان کی ٹانگوں پر اٹھانے کے بعد وہ خود کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں چلا آیا۔
دل کو عجیب سی بے چینی تھی، اسے اپنے نانا پر بے حد غصہ بھی آ رہا تھا۔ آج ان کی بے حسی کی وجہ سے اس کی ماما بیمار تھیں۔ کیا تھا جو انہیں اکلوتے بھائی کے مرنے کی اطلاع دے دی جاتی؟ یکدم اسے پھر سے سلسبیل پر تعصب ہوا، کم از کم وہ تو بتا سکتی تھی۔ جیسا بھی شدید صدمہ ہو، رشتہ داروں کو بھی تو فون کر کر کے اطلاع کی جاتی ہے، تو کیا وہ اس کے لیے اتنا سا بھی اہم نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا میسج ہی چھوڑ دیتی؟ وہ جو سوچے بیٹھا تھا کہ اس کے دل میں جگہ بنا چکا ہے تو وہ غلط تھا، پھر کیوں وہ اسے حاصل کرنے کا خواب پالے ہوئے ہے؟ وہ فطری طور پر یک طرفہ تعلق داری نبھانے کا قائل نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا، سلسبیل کے لیے میسج ٹائپ کیا اور اس کے میسنجر پر سینڈ کر دیا۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے خالی خالی نظروں سے چند پل اسکرین دیکھتا رہا اور پھر آف لائن ہو گیا، مگر دل کو مزید بے قراری نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بیزاری سے اٹھا اور بیڈ پر اوندھا لیٹ کر تکیہ سر کی پشت پر رکھ لیا۔ تکیے کے نیچے اس کی بند آنکھوں میں نمی سی تیر رہی تھی۔ آج مسلسل تیسرا دن تھا۔ یسار زبردستی داجی کو ویل چیئر پر بٹھا کر باہر لے جاتا تھا۔ پہلے دن تو انہوں نے شدید مزاحمت کی، مگر یسار نے اپنی کر کے دم لیا۔ رضا بھی اس کار خیر میں اس حد تک شریک ہوتا کہ ویل چیئر پر بٹھانے میں مدد کرتا۔ خان علیار خان خاصے لہیم شہیم تھے، بیماری کے باوجود ان کا دم خم قائم تھا۔ یسار انہیں خاصی دیر باہر کی ہوا کھلانے کے بعد واپس لاتا تھا۔ رضا کی مدد سے انہیں بیڈ پر منتقل کرتا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا۔ رضا نے باخوشی اسے یہ ذمہ داری سونپی تھی، کیونکہ وہ خود تو جتنی دیر انہیں کھلاتا رہتا ان کے عذاب کا نشانہ بنتا رہتا۔ اس لیے اس نے پورے جوش سے یسار کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، یسار بھائی، اس عظیم منصب کو سنبھالنے کے بعد مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہ داجی کے جملہ حقوق، میرا مطلب ہے دیگر ذمہ داریاں بھی آپ کے حوالے کر دوں۔ اور یسار جی کھول کر ہنس دیا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی سلسبیل نے ایک کڑوی نگاہ اس پر ڈالی اور بظاہر رضا سے بولی، مگر در پردہ یسار کو سنا رہی تھی، تم نادان کے نادان ہی رہنا رضا۔ کچھ لوگ ذمہ داریاں اٹھا تو لیتے ہیں، مگر نبھانے کے گر انہیں نہیں آتے۔ جتنی تیزی سے وہ اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے وہ ہاتھ جھاڑ کر پیٹھ دکھاتے ہیں۔ رضا بہن کی بات پر خفت سے بغلیں جھانکنے لگا۔ یسار بھی اس کی بات پر متعجب تھا۔ وہ بھلا اسے ایسی باتیں کیوں سنا رہی تھی؟ ایک پل کو تو اس کا دل کیا کہ سلسبیل کو روک کر پوچھے کہ آخر اس کا پرابلم کیا ہے، یا پھر اس کے ساتھ اسے کیا پرابلم ہے، مگر اس وقت وہ ایسی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے اس الجھن کو سلجھانے کا کام پھر کبھی پر ڈال کر وہ داجی کے کمرے کی طرف پڑ گیا۔ 2 دن سے اس نے ان کی فزیکل ایکسرسائز اور تھراپی کی ذمہ داری بھی اٹھا لی تھی۔ وہ حسب دستور گرج کے چپ ہو رہے تھے، مگر یسار نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تھے۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے ہلکے سے ناک کیا اور اندر داخل ہو کر سب کو مشترکہ سلام کرتا بالکل سیٹ میں چلتا ان کی پائنتی آ کھڑا ہوا۔ ہنی بیڈ کے قریب چیئر رکھے داجی کو اخبار سنا رہی تھی۔ سہرا خاتون بیڈ کی دوسری طرف بیٹھی خان صاحب کے لیے پھل کاٹ رہی تھی۔ یسار کو دیکھ کر ان کے چہرے پر فرحت انگیز تاثر ابھرا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ شوہر سے مخاطب ہوئی، خان، نواسا آیا ہے آپ کو ایکسرسائز کروانے۔ ان کا انداز جتانے والا تھا۔ یسار کو وہ ان کے سامنے ہمیشہ آپ کا نواسا کہہ کر بلاتی تھی، جیسے رشتہ باور کرا کے وہ دل پر پڑی بے حسی کی گرد جھاڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہنی چل بھاگ لے بچہ یہاں سے، بھیا کو جگہ دے اور ماں سے کہو 3 کپ چائے بھجوا دیں یہاں۔ انہوں نے ہنی کو بھگایا۔ یسار نے گہری نظر خان صاحب کے چہرے پر ڈال کر ان کی ٹانگوں سے نرمی کے ساتھ کمبل ہٹایا۔ خان علیار خان آنکھیں موندے یوں لیٹے تھے جیسے اس کی آمد سے یکسر لا علم ہو، مگر پلکوں کی جنبش ان کے دل کی ہلچل کا پتہ دیتی تھی۔ یسار کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کی مزاحمت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ اس نے نرم ہاتھوں سے خان صاحب کی داہنی ٹانگ کو مخصوص انداز میں حرکت دی اور بولا، انیا بھی ماما بتاتی تھیں کہ جب وہ چھوٹی تھی تو ایک دفعہ چھت پر کھیلتے ہوئے وہ کونے پر بنے کاٹ کباڑ والے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ وہاں ہیں۔ اس نے ادھوری یاد دہرا کر خان صاحب کے چہرے کے تاثرات جانچے۔ وہ ویسے ہی تھے، سرد اور سپاٹ۔ ہاں بالکل بیٹا، اف بڑا سخت وقت تھا وہ۔ ساری کوٹھی چھان ماری تھی لیکن آرزو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ خان تب دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، انہیں اطلاع دے دی گئی۔ قریباً 2-2.5 گھنٹے بعد خان بھاگم بھاگ گھر پہنچے اور آتے ہی ایک پل بھی بیٹھے بغیر خود ہی سارا گھر چھاننے لگے، مانو اس دن ہمارا گھر ادھڑ کر رہ گیا۔ گندم سے بھرا بھڑولا سارا صحن میں الٹ دیا تھا انہوں نے۔ پریشان حال خان وہیں صحن میں بیٹھ گئے۔ میں نے اس دن پہلی بار خان کو روتے دیکھا، پھر یکدم انہیں اللہ جانے کیا ہوا، اٹھے اور چھت پر چلے گئے۔ وہاں کونے میں ایک کوٹھڑی سی بنی ہوئی تھی جو ہمیشہ بند رہا کرتی تھی۔ بہت پرانا اور فالتو کاٹ کباڑ وہاں بند تھا۔ انہوں نے کمرے کا کنڈا کھول کر اندر جھانکا۔ آرزو ایک سائیڈ پر دھول مٹی میں نیم بے ہوش سی گری پڑی تھی۔
ملازموں کے بچوں کے ساتھ چھت پر کھیل رہی تھی، نہ جانے کون شرارت میں کمرے میں بند کر گیا۔ چہرے پر بے تحاشا رونے سے آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھی۔ نہ جانے کب سے چلا رہی تھی، جو گلا بھی بیٹھ چکا تھا۔ اتنی بڑی کوٹھی میں بھلا اوپری کمرے سے اس کی آواز کیسے سنائی دیتی؟ خان وہی سجدے میں گر گئے اور 6 سال کی آرزو کو گود میں بھر کر نیچے لے آئے۔ زہرا خاتون سارے واقعے کو جزیات سمیت بتاتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ اس کی ہر تکلیف پر یہ ایسے ہی تڑپ اٹھتے تھے۔ میں ماں ہو کر اس کے من کی بات اتنی جلدی نہیں سمجھ پاتی تھی جتنی جلدی انہیں پتہ چل جاتا تھا۔ اس میں جان بند تھی ان کی۔ زہرا خاتون خان صاحب کے غصے سے بے نیاز اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، ورنہ یسار کی آمد سے پہلے آرزو کا نام ہی سب بھول چکے تھے۔ یسار نے ناقابل فہم سی نگاہ خان صاحب کے چہرے پر ڈالی اور ہتھیلی کو لوشن سے تر کرنے کے بعد ان کی پنڈلی کا مساج کرتے ہوئے بولا، یہ بات میں نہیں مان سکتا انیا بھی۔ اگر جان بند تھی تو اپنی ہی جان کو کوئی ادموا کرتا ہے کیا؟ اگر ان کی ہر تکلیف پر یہ تڑپ اٹھتے تھے تو وہ پچھلے 27 سالوں سے ماں باپ سے دوری کا کرب سہ رہی ہیں، تب انہیں محسوس کیوں نہ ہوا؟ خانم، اسے کہو مجھے تھکن ہو رہی ہے، جائے یہاں سے۔ بالآخر خان صاحب کا صبر جواب دے ہی گیا۔ وہ بولے تو ان کی آواز میں نامحسوس سی بے بسی تھی۔ زہرا خاتون کچھ بھی نہ بولی، بس خاموشی سے آنکھیں پونچھ لیں۔ مگر یسار کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ مسلسل مشاقی سے مساج کرتے ہوئے بولا، انیا بھی ماما کہا کرتی کہ کاش وہ اس دن اس کوٹھڑی میں مر چکی ہوتی۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ اپنی باقی زندگی انہیں روز جینا روز مرنا ہے تو کاش وہ مر چکی ہوتی۔ اور کبھی کبھی میں ڈر جاتا ہوں انیا بھی کہ ان کی ساری زندگی کی مانگی گئی بددعا قبول ہونے کی گھڑیاں سر پر ہی نہ منڈلا رہی ہوں، وہ آپ کے مر ہی نہ جائے کہیں۔ یسار نے جیسے جسم سے ہڈیوں کے گودے سمیت جان کھینچ لی تھی۔ زہرا خاتون نفی میں زور زور سے سر ہلاتے ہوئے شدت سے رو دیں۔ یسار نے ہاتھوں کو ٹاول کی مدد سے صاف کیا، نظریں مسلسل خان الایار خان پر جمی تھیں۔ وہ ان کے سیلف کنٹرول کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کسی قسم کا تغیر حرام ہے جو ان کے چہرے پر نمودار ہوا ہو۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، کمبل کو ان کی ٹانگوں پر سلیقے سے برابر کیا اور مڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ زہرا خاتون چہرہ چادر میں چھپائے رو رہی تھی۔ انہیں اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ ان کے پہلو میں لیٹے خان الایار خان کی آنکھوں سے آنسو بہتے کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔